بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتہ ڈاکٹر وسام سگیر کے جو مجالس کا انعقاد ہو رہا ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی آج مجلس نمبر 27 شروع کریں گے. اور یہ تو پہلے قسط میں انشاءاللہ پہلے قسط بتائیں گے، دوسرے قسط آئندہ بتائیں گے. اور آج ہے تاریخ 2 جون 2024 مطابق 24 ذوالقعدہ 1445 ہجری بروز اتوار. مجلس نمبر 27 کو شروع کرتے ہیں. وقت ہے صبح کا بروز جمعہ، اور اس وقت یہ میں مجلس بیان ہوئی قرآن پہ غزل رسید اس وقت بیان کرے. اس وقت کی تاریخ 7 جماعت الثانی 545 ہجری مدرسے معمورہ. عاقل بن اور جھوٹ مت بول، تو کہتا تو یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، حالانکہ ڈرتا ہے دوسروں سے، نہ کسی جن سے ڈر، نہ انسان سے، نہ فرشتے سے، ورنہ کسی جانور ناطق یا غیر ناطق سے، نہ دنیا کے عذاب سے ڈر، ورنہ آخرت کے عذاب سے. بس ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے جو عذاب دینے والا ہے، یعنی حق تعالیٰ عقل مند شخص حق تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت غیر کی ملامت سے ڈرا نہیں کرتا. یعنی اللہ والا اور عقل مند یہ انہوں کر دیے میرے کو، انہوں کر دیے میرے کو، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا جو بولتے لوگ نہیں ڈرتا وہ ہے. جو انہیں کر دیا میرے کو، انہیں میرے کو پریشان کر دیا جو بولتے وہ دنیا دار بولتا. جو کامل یقین رہتا اللہ پہ ایمان والا بولتا نہیں، ان کیا کر سکتا، اللہ ہی کر رہا ہے میرے کو. بے شک سبحان اللہ. عقل مند شخص اب تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت غیر کی ملامت سے نہیں ڈرتا. بے شک وہ غیر اللہ کی بات سے بہرا ہے. حق یعنی انہوں کر دیے تھے تو میں پریشان ہوگا، ان لوگ کرے تو میں بیمار ہوگا جو بولتے نا. جو اللہ کو جاننے والا کامل ایمان والا دھیان جاتا ہے نا اس کا، بے شک اللہ پہ ہی اس کا دل دماغ رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بے شک تو ہمیشہ اللہ پر ہی یقین رکھنا، ایمان رکھنا. بے شک وہ غیر اللہ کی بات سے بہرا ہے، نہ کہ کسی کی بات پر کان دھرتا. ساری مخلوق کے نزدیک گویا بے کس اور بیمار اور محتاج ہے. یہی شخص اور جن کی بھی اس جیسی حالت ہو اصل علماء ہیں جن کے علم سے نفع پہنچتا ہے. جو شریعت اور حقائق اسلام کے عالم ہیں وہ دین کے طبیب ہیں کہ دین کی شکستگی کو جوڑتے ہیں. اے وہ شخص جس کا دین شکستہ ہو گیا، جی شکستہ ہو گیا ہے، وہ شکستہ ان کی طرف قدم بڑھا تاکہ وہ تیری شکستگی کی بندش کریں. یعنی کمزور شکستگی یعنی کمزور جو تاکہ وہ تیری شکستگی کی بندش کرے. جس خدا نے بیماری اتاری ہے وہی دوا بھی اتارتا ہے. بے شک بس علاج سے ناامید مت ہو. باقی رہا بیماری میں مبتلا کرنا تو خاص مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ مصلحت کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اپنے رب پر اس کے فعل میں تہمت مت رکھ کہ بلا وجہ بیمار بنا دیا. یعنی بعض لوگ بیمار ہو گیا تو ارے میرے کچھ کہیں ہوا یہ بیماری، اتنے سب لوگ اچھے ہیں میرے خاندان میں، میرے دوست سب اچھے، میں ہی اکیلا سا کیوں ہو گیا. جو بولتا ہے یہ بھی مت بولو، اللہ پر راضی رہو. انہیں تم کو جان بوجھ کے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے تو صبر کرو. بے شک یہ بتا الزامات اور ملامت کے لیے تیرا نفس دوسروں کی بنسبت زیادہ مستحق ہے. یعنی نفس کو مارنے کی بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے مصلحت کہ بندہ جب بیمار ہوتا تو ہر چیز کے لیے اس کو تکلیف ہو جاتی. کھانے کا مزہ کڑوا ہو جاتا، غذا بند ہو جاتی، کم کھاتا، اس کو پانی بھی اچھا نہیں دکھتا، لذیذ غذائیں بھی اس کو اچھے نہیں دکھتے، بد مزہ ہو جاتے، اور اس کو کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی دنیا کی، جتنے بھی رونق ہے دنیا کی اس کو اچھے نہیں دکھتے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ بیمار ہوگا تو اس کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں ہے، تو کیوں اس کے نفس کو مارنا ہے تاکہ اس کا نفس مر گیا
मुक्ति होगा फरमा तो उन्हें आगे चल के अपने नफ्स पे काबू पा सकते। तेरा नफ्स दूसरों की बनिस्बत ज्यादा मुस्तैद, नफ्स से कह दे कि अता इसके लिए है जो इताअत करे, अता बेशक उसके बेशक लिए है जो जो इताअत करे। इताअत करे। अता होता है उसको, बेशक बाद अल्लाह वालों को जो अता होती कई होती इताअत करा उन्हें, हाँ हाँ अल्लाह रसूल के कुरान पर हदीस पर चला, अपने पीर की तालीमात पर चला तो उसको अता हो जाता। बेशक इसके लिए जो इताअत करे, असा असा इसके लिए जो मुसीबत करे, मासियत करे। जी अब यहाँ पे जो बात बहुत अच्छी है, अता इसके लिए जो इताअत करे, बेशक यानी अता उसको अता वो जो मरीद को, वो मोमिन को जो इताअत करा अल्लाह रसूल की, अपने पीर की इताअत बेशक पास उसके लिए इताअत कर। और असा इसके लिए जो मासियत करे, समझे बात, बेशक बेशक असा होता लकड़ी, लकड़ी लकड़ी उसके लिए है जो मासियत यानी गुनाह करे, जी लकड़ी उसके लिए मुनासिब है जी जो गुनाह करे, अता उसके लिए जो इताअत करे। इताअत करा। हाँ, असा इसके लिए जो मासियत करे, मासियत मतलब गुनाह को मासियत। जी बस तू ना मासियत करता ना अमराज की लाठियां खाता, यानी बेशक तुम बोलते कि अरे मैं तो गुनाह भी नहीं करा, क्यों तकलीफ में हूँ। बंदा इसे सोचता कि जी मैं तो कुछ करा नहीं था किसी को, फिर ये तकलीफ क्यों आ रही। तो अल्लाह की मर्जी है ये। बस ना तो मासियत करता ना अमराज की लाठियां करता। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी सेहत और दौलत छीन लेता। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब किसी के लिए भलाई यानी दीन की समझ जिसको देता या भलाई करता, अब उसको अल्लाह ताला अच्छा मुकाम देना चाहता तो बंदे को परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में डाल देता। तो उसकी सेहत और दौलत भी छीन जाती, यानी रुपया पैसा भी नुकसान हो जाता, सेहत भी चली जाती है इस तरह। जब अल्लाह किसी बंदे का छीन लेता, बस अगर वो सब्र करता है तो इसको रफत बख्शता। सुभान अल्लाह हाँ, सुभान अल्लाह। सब्र कर लिया तो फिर से उसको चीजें नेमतें देने लग जाता, खुश ऐशी नसीब फरमाता है, यानी फिर खुशहाली जिंदगी शुरू हो जाती है बेशक अगर उन्हें सब्र करा तो। बेशक अताओं से नवाजता है और सरमाया अता फरमाता है। या अल्लाह हम तुझसे खरी कुर्ब का बगैर पिला के सवाल करते हैं, इन्हें अल्लाह से दुआ है या अल्लाह हमारे को अपने कुर्ब में ले ले। आमीन कुछ नसीबी फरमाता है या अल्लाह हम तुझसे कुर्ब का बगैर बगैर बला के सवाल करते हैं, यानी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं या अल्लाह हम कोई आजमाइशों में, तकलीफों में मत डाल, कोई बलाओं में मत डाल, और खुद दे दे। हम ये दुआ करना चाहिए। तो ये दुआ लिखिए, बगैर तकलीफ के, बगैर बला के खुद दे दे। एक दुआ जरूरी है, दुआ करना चाहिए। अपने खजा व कदर में हमारे साथ शफकत का बर्ताव कर और आमीन शरीरों की शरारत और बदकारों की मक्कारी से हमको बचा आमीन आमीन और हमारी हिफाजत फरमा। आमीन जिस तरीके से भी तू चाहे और जिस तरह चाहे, हम तुझसे सवाल करते हैं दीन में और दुनिया और आखिरत में अफू और आफियत का। यानी अल्लाह से हम अपने गुनाहों से बचने के लिए और आफियत से रहने के लिए दुआ करना चाहिए। हम बेशक तुझसे सवाल करते हैं आमाल सालिहा की तौफीक का और आमाल में इखलास का, नेक अमल करने की हम दुआ करते हैं। बेशक हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। आमीन एक शख्स अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ और दाएं बाएं तरफ देखने लगा। हजरत अबू यजीद, उनका नाम बायजीद बस्तामी बोलते हैं, अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे फरमाया कि मियाँ क्या बात है। इसने कहा कि मैं साफ सुथरी जगह ढूंढता हूँ कि नमाज पढ़ूं। तब आपने इससे फरमाया कि अपने कल्ब को पाक कर और जहाँ चाहे नमाज पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले अपने दिल को साफ, नियत की है हर बेशक दिन में हर वो चीज नियत पे दारोमदार है। बेशक जिस तरह दिल से नियत करेंगे अल्लाह ताला उसका अजर दे। बेशक तो जाहिर में लोग अक्सर जाहिर को देखते, जी टिप टाप जो है उसको अच्छा समझते, लंबी दाढ़ी दे, लंबे चूं, तो उसको नहीं देखना, उसके बातिन को देखना, उसके अमाल को देखना, उसकी नीयत को देखना। और नियत अल्लाह ताला बेहतर जाने हैं। बेशक हाँ, साफ सुथरी जगह ढूंढता हूँ कि नमाज पढ़ता हूँ। तब आपने से फरमाया कि अपने कल्ब को पाक कर
اور جہاں چاہے نماز پڑھ کہ خلق کے پاک ہونے پر ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا لطف سے خالی نہیں، جو پاک تو ہے مگر صاف ستھری نہیں. یعنی جگہ پاک صاف ہے مگر تیرے دل میں ہی صاف ستھرا نہیں ہے، تیری نیت ہی نہیں ہے تو بیکار ہے وہ. بالکل جگہ کیسی بھی رہو تھوڑا صاف کر لے گے، جیسا کہ احکام میں نماز کہیں بھی پڑھ سکتے، جنگل میں جا رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، کہیں پاک صاف جگہ دکھی تو نماز پڑھ سکتے. جی ریا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں. یعنی بعض لوگ ریاکاری کرتے، جیسا کہ نماز پڑھنے میں ریاکاری دکھاتے، بار بار مسجد میں لوگ دیکھنا بول کے آتے، ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا، مگر ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے. بے شک بے شک. ہاں، اور صدقہ خیرات بھی کرے تو لوگوں کو دکھا کے بے کرتے، شک دکھا دیا. بول کے کرتے، اخباروں میں اپنا نام دے دے کہ میں اتنا دیا ہوں فلاں پڑھ. پھر اب آج کل تک کیمرہ نکل گیا، ویڈیو نکل گئی، جی کسی کو دے رہے ہیں سو فوٹو، کسی کو خیرات کر رہے ہیں سو فوٹو، وہ پورے ساری دنیا میں بتا رہے ہیں کہ میں دیا ہوں. یہ اللہ پسند نہیں کرتا. بے شک. ریا کی حقیقت مخلص سے خوب پہچانتے ہیں، کیونکہ اخلاص تو نام ہی ریا کو چھوڑنے کا ہے. اخلاص کے معنی ریا چھوڑنا. بے شک. کوئی نہ دیکھنا، ایسا کام کرنا جیسا کہ لوگ شراب پیتے جا کے چھپے پیتے ہیں لوگوں سے ڈر کے، تو نیک کام بھی ایسا کرنا چاہیے نا، نہیں کرنا. بے شک. نیک کام کو دکھا کے کرتے. اگر رمضان میں کپڑے بانٹنا ہے تو پوری لائن لگا دیتے، ہاں پورے لوگ دیکھنا، پھر وہ فوٹو اخباروں میں آنا، تینوں کی کپڑے. ریاکاری اللہ سے بچو برا، بے شک. ریاکاری چھوڑنے کا. بس وہ ریا میں تھے اور اس سے خلاصی پا گئے ہیں. ریا اہل اللہ کے راستے کی ایک گھاٹی ہے جس پر گزرے بغیر ان کو چارہ نہیں. ریا اور خود پسندی اور نفاق شیطان کے تیر ہیں. ریا اور خود پسندی اور نفاق شیطان، یعنی دکھاوا اور خود پسند. ارے میں کرا، یہ میں ہوں، وہ میں بھی نکال دو بولتے. اپنے اندر میں سے قلب میں سے میں نکالنا، یہ میں کر دیا، یہ وہ میں کر دیا، اس کو میں بنا دیا، اس کو میں دے دیا، یہ نکال دینا ہے. ریا اور خود پسندی اور نفاق شیطان کے تیر ہیں جن کو وہ قلوب کی طرف پھینکتا ہے. یعنی شیطان دل میں ڈالتا ہے ایسا نفاق اور ریاکاری اور خود پسندی دل میں ڈالتا، تو فوری لاہور پڑھ کے دل سے فن وہ کر لینا کہ اللہ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، دکھاوا نہیں کرتا. بالکل سیدھے سادگی انداز میں جو بھی کرنا ہے کرنا، بتا کے نہیں کرنا، دکھا کے نہیں کرنا، خود پسندی نہیں آنا دل میں، تاکہ ان کو ہلاک کرے. بس اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی شیطان، اور تاکہ ان کو شیطان ہلاک کرے. بس اس سے ڈرنا نہ چاہیے کہ بزدلی ہے. البتہ ان کی زد سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے جو کمال شر، یعنی شیطان کے جو بہکاوے ہے یہ چیزیں، نفاق، خود پسندی، دکھاوا، ریاکاری جو ہے یہ شیطان کے یہ تیر ہے، اس کے ہتھیار ہے، بندے کے اندر کا ڈالتا دل میں. تو اس سے بچے رہو برے، اس سے بچے رہو. بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ شجاعت ہے، بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے. البتہ ان کی زد سے، یہ چیزوں کی کچھ زد ور ہیں، اور یہ نفاق، ریاکاری، خود پسندی، البتہ ان کے زد سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے جو کمال شجاعت ہے. اور تدبیر صرف مشائخ بتائیں گے، اس کی تدبیر یہی ہے، مشائخ ہوتا ہے. ہاں اللہ والے بتائیں گے اس کی تدبیر. جی تدبیر میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت سے ذکر اذکار کر کے بھی سمجھنا میں کچھ بھی نہیں کرا، بے شک. اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں کرا، کچھ دنیا دار تھوڑا کر کے میں بہت کچھ کرا سمجھتے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. تو مشائخ کا کہنا مانو اور حق تعالیٰ تک پہچاننے والے راستے میں چلنا ان سے سیکھو. یعنی مشائخوں سے، اللہ والوں سے سیکھو، کیونکہ وہ لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں. نفس اور خواہش اور طبیعت کی آفتیں انہی سے پوچھو کہ وہ ان کی آفتیں جھیل چکے ہیں. یہ سب نہیں جھیلتے، اللہ والے جھیلتے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں رکھتا تاکہ وہ لوگ دوسروں کو سمجھا سکتے، بے شک. پریکٹیکل گزر کے پھر اپنے مریدوں کو سمجھا سکتے کہ سے بچو. بے شک. اور ان کی مضرتوں اور خطاؤں سے آگاہ ہو چکے ہیں. وہ زمانہ دراز تک اس میں مبتلا رہ چکے ہیں، یعنی اللہ والے
ایک زمانے تک، ایک دن دو دن نہیں، کئی کئی سال تک. بالکل میں جو بولا تھا یاد ہے. بالکل بالکل تو کئی کئی سال تک وہ جھیلتے اور اف تک نہیں کرتے. رات دن جھیلتے، رات ہر پل جیتے اور مرتے. اللہ والے ہر پل جیتے اور مرتے. بالکل تو لوگوں سے، اڑوس پڑوس سے، اپنے رشتے داروں سے، دوست احباب سے، خاندان سے، باہر کے لوگ سے، اندر کے لوگ سے، گھر کے لوگ سے بہت ستائے جاتے. ہر پل جیتے اور مرتے ہیں. کتنے سال؟ ایک سال، دو سال نہیں، کئی سال. کوئی 20 سال، 30 سال. تو وہ زمانے دراصل اس میں مبتلا رہ چکے ہیں. کیا مدت گزر جانے کے بعد ان پر غالب آئے اور ان کے مالک بنے. یعنی سب جھیلنے کے بعد یہ مالک بنے. سبحان اللہ. انہیں سب جھیلنے کے بعد وہ مقام، وہ انعام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہو. ہر چیز دیکھے ہوئے رہتے. بے شک. اس لیے کسی کا حال، خلق کا حال ایک سیکنڈ میں بول دیتے. کیوں بولتے؟ اللہ تعالیٰ گزار چکا اور ان کے خلق کو ذاکر بنا دیا. ان کا خلق ذاکر ہو گیا اور ان کا خلق پہچاننے والا ہو گیا. تو وہ لوگ پہچان سکتے. اے مخاطب، شیطان نے جو تیرے اندر پھونک مار دی ہے، یہ تو اپنے نفس کو کچھ سمجھنے لگا. اس پر مغرور نہ ہو اور نفس کے تیروں سے شکست مت کھا، کہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے. کیونکہ شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے راستے سے قدرت حاصل ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نفس اور شیطان، بے شک بے شک. یہ انسان کو مقامہ سے گرانے کے لیے یہ چیزیں دو، شیطان اور نفس. بس اگر نفس کا چلایا ہوا خود پسندی کا تیر کارگر ہوگا تو شیطان تجھ پر مسلط ہو کر برباد کیے بغیر نہ چھوڑے گا. اللہ. دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے، خود پسند. اس سے اللہ والے عاجزی انکساری کیوں کرتے؟ سرکار دو علیہ وسلم کی سنت ہے عجز و انکساری. لوگ تو بولتے، تقریر کرتے، میں سرکاری سنت کا اوپر چل رہا ہوں. یہ سنت سے کوئی نہیں چلتے. جی. بہت کم لوگ ہیں چلنے والے. بس اگر نفس کا چلا ہوا پڑے گا تیر کارگر ہوگا تو شیطان تجھ پر مسلط ہو کر برباد کیے بغیر نہ چھوڑے گا. نوح جنات کا شیطان، نوح انسانی کے شیطان کے، یعنی نفس اور بد ہمنشینوں کے واسطے بغیر تجھ پر قابو نہیں پا سکتا. حق تعالیٰ سے فریاد کر اور ان دشمنوں پر اس سے ڈر، اس سے مدد مانگ کہ وہ ضرور تیری فریاد رسی کرے گا. اور جب ان دشمنوں پر فتح پا کر حق تعالیٰ کو پا جائے اور جو کچھ وہاں ہے اس کو دیکھ لے اور اس سے بہرہ یاب ہو جائے، تو اس کے پاس سے اس کے عیال اور مخلوق کی طرف لوٹ اور ان کو لے کر اسی کی طرف جا. ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہہ دے کہ لے آؤ میرے پاس اپنے سارے کنبے کو. یوسف علیہ السلام جب ملک اور سلطنت سے کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ لے آؤ میرے پاس اپنے سارے کنبے کو، یہ سب عیش و آرام سے گزاریں. بد نصیب وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نصیب نہ ہو اور اس کو دنیا و آخرت میں اس کا قرب ہاتھ نہ آیا. حق تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو کچھ بھی تیرے ہاتھ نہ آیا. کتنی اچھی بات ہے. بالکل. اگر تو اللہ والوں کے جائیں گا، پیروں کے جائیں گا تو میرا پتہ چلے گا. یہ بتا رہے ہیں. تو جب جائیں گا نہیں تو حاصل ہی نہیں کریں گا، اللہ والوں کے بیٹھیں گا نہیں، تو پھر میرا پتہ کیسا چلے گا؟ یہ جی. اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو کچھ بھی تیرے ہاتھ میں. ارے جب تک کہ تو میرے واقف نہیں ہو دنیا میں تو تیرا دنیا میں آنا جانا بیکار ہے. جب تو میرے کو ہی نہیں پہچانا، بالکل بالکل، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانا اللہ کو کیسا پہچانے گا؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ والوں کو نہیں جانا پڑے گا. بالکل. جیسے کہ کوئی منزل کو جانا ہے، کسی ایڈریس پہ جانا ہے، چار مینار کو جانا ہے، تو گلیوں میں سے پوچھتے پوچھتے جانا پڑے گا. اس چار مینار معلوم نہیں ہے تو جس کو معلوم ہے ان بتائیں گا نا چار مینار کا راستہ. تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے جا کے بیٹھیں گے تو اللہ کا پتہ چلے گا. سبحان اللہ. تو وہی بتا رہے ہیں، میں اس کا قرب ہاتھ نہ. بد نصیب وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نصیب نہ ہو اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا قرب ہاتھ نہ آیا. حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو کچھ بھی تیرے ہاتھ نہ آیا. اور حق تعالیٰ تیرے ہاتھ سے کیوں نہ جائے جبکہ تو اس سے اور اس کے ایمان والے بندوں سے رد گرداں ہے. یعنی تو اللہ والوں دیکھ کے بھی تو ایزی لے لے رہا، ارے چھوڑو ان کو، تو ان کے پاس جا، ان کی قدر کر، ان سے پتہ ملیں گا تجھ کو اللہ. یہ بتا بندوں سے رد، اپنے قول و فعل دونوں سے ان کو
ان کا اظہار اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کا رخ ان سے پھیرے ہوئے ہے. یعنی جو اللہ والے ہیں جو اللہ کو جانتے تو ان کے پاس جا رہے ہی نہیں. تو کئی مریض آ رہے ہیں کئی نہیں آ رہے ہیں تو ان کو کیا بول رہے ہیں رخ پھیرے ہوئے. تو بے شک ان کے پاس جا اللہ کا پتہ ہے ان کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں رخ پھیرے ہوئے اپنا چہرہ پھیر لے کے کوئی اور طرف جا رہے ہیں. یہ بتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو اجازت دینا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور کو منتخب کرنے سے 15 گنا زیادہ گناہ ہے. جی اللہ مومن کو اجازت دینا کتنی بڑی بات ہے. اللہ ایک اللہ والے کی تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی اللہ والے کو تکلیف پہنچا تو پھر مشکل ہے اس کا جینا مرنا اس کا بہت مشکل ہے. ایک مومن کو تکلیف دی تو اللہ یہ بول رہا ہے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المعمور کو منتخب کرنے سے 15 گنا زیادہ گناہ ہے. جی میں اللہ تو پر افسوس ہے شخص جو ہمیشہ اللہ کے فقیروں کو ایذا پہنچاتا ہے. یعنی وہ آدمی کو کہہ رہے ہیں جو اللہ والوں کو تو برا برا بولتا قدر نہیں کرتا عزت نہیں کرتا جو منہ کو بول دیتا اس کو رہے. افسوس ہے وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کے فقیروں کو ایذا پہنچاتا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں اس کے لیے نیک کام کرنے والوں اس کے پہچاننے والوں اور اس پر توکل کرنے والوں کو تجھ پر افسوس. یعنی اللہ ان سے ملنے والوں سے بھی انہیں جو بغض رکھتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچاتا وہ بھی گناہ ہے. ان قریب تو مرنے والا ہے کہ کھینچ کر باہر نکال دیا جائے گا اپنے گھر سے اور تیرا وہ مال جس پر گھمنڈ کرتا ہے لوٹ لیا جائے گا کہ نہ تجھ کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ تکلیف و عذاب کو روک سکے گا. انہیں اپنے کسی بھی یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ایذا دے کے جو سمجھتا ہے میرے پاس تو بہت دولت ہے بہت روپیہ پیسہ ہے میرے کیا کر تو اس کو دنیا میں بھی وہ پیسہ کام آنے گا خبر میں بھی کام آنے بے گا. شک اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جی تو بچنا چاہیے اپن اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان تمام تصویریں پر چلا آمین تمام گناہوں سے آفتوں سے بروں سے محفوظ رکھ. آمین آمین حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین جتنے حاضرین ہمارے مریدین متقرین حاضر ہے جو غیر حاضر ہے ان کی بھی جو حاجت ہے مالک ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر آمین ان کے بھی مسئلے مسائل کو حل کر آمین توفیق عطا فرما دین آمین سمجھ عطا فرما آمین صحیح عقل صحیح سمجھ عطا فرما مالک. آمین ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی ان کو ہمت اور طاقت دے ان کی عقل آمین. فہم کو صحیح کر دے مالک. آمین ہر کوئی تو اپنی عقل کو صحیح سمجھتا ہے مگر حقیقت میں عقل ہر ایک کی صحیح نہیں ہوتی مالک. صحیح دین کی عقل والی بنا دے مالک. آمین آمین صحیح دین صحیح اسلام کو پہچانے والی عقل سمجھ بنا دے مالک. آمین ہم آمین تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی آمین. عطا فرما. آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا آمین فرما. آمین یا رسول اور اہل بیت اطہار سے ہم تمام کے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. آمین ہم آمین کو ہماری نسلوں کو قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے ہمارے دلوں میں محبت عقیدت ہمیشہ قائم اور دائم رکھ. آمین امام حسن امام سرکار کے اہل بیت اطہار کی پنجتن پاک کی ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. آمین ان تمام کی نظر کرم ہم تمام پر رہے ہمارے مریدین متقرین پر رہے آمین ہماری آل آمین اولاد پر رہے ہماری آمین. نسلوں پر رہے. آمین اسی طرح تعلیمات کو ہم ہماری نسلوں میں قائم اور دائم رکھ مالک. آمین قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھ مالک. آمین آمین حضور قرآن پھر غوث صحیح کے بتائے ہمارے تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا آمین فرما. آمین آمین اور ہم کو ہمیشہ غوث پاک سے محبت ہماری ان کی آپ سے محبت ہماری آمین آمین جد امجد معصوف اللہ کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ہمارے تمام داداؤں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مالک. آمین. ہمارے مرحومین جتنے ہیں اور گزر چکے مالک ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. آمین اپنے حاضرین ان کے بھی جتنے مرحومین گزر چکے ان کے بھی خبروں کو نور سے بھر دے. آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما. آمین. عزت فرما. آمین. اور ہمیشہ ہمارے دم تفریح دین پر قائم اور دائم رکھ. آمین ہمارے سے ہر خوشی بڑی بنتی ہونے مدے مالک. آمین ہمارے صحیح عقل صحیح سمجھ عطا فرما. آمین دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. آمین
جو بچے بیٹھے ہیں والے شادیوں ان کے شادیوں کے انتظامات کر دے. آمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. آمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے. آمین اور دیگر جتنے حاجتیں ہمارے کو ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. آمین. مالک بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. محمد رسول